السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ بقرہ مکمل کرنے کے بعد ہم سورہ آل عمران شروع کر رہے ہیں، اور جیسے کہ سورہ فاتحہ کو شروع کرتے وقت بھی اور سورہ بقرہ کو شروع کرتے وقت بھی تھوڑا سا اس کی فضیلت اور اس کی شان نزول اور اس کن حالات میں اور کیا اس کے موضوع اور مضامین ہیں ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا، تو وہی اسی طرح ہم ایک مختصر سا جائزہ اس صورت کو شروع کرنے سے پہلے لیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ قرآن پاک کی ترتیب کے حساب سے تیسری صورت ہے یہ، اور یہ ایک مدنی صورت ہے، اور سورہ بقرہ کے ساتھ اس میں بڑی گہری مماثلت ہے، اور حدیث میں بھی ہمیں جو ذکر ملتا ہے وہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا ایک ساتھ ہی ملتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا سورہ بقرہ کو شروع کرنے سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ قیامت کے دن سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ اب ایک ساتھ ساتھ ہوں گی، اور آپ نے فرمایا کہ انہیں پڑھا کرو۔ قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گی جیسے کہ دو بادل ہوں یا دو سائبان ہوں یا دو پرندوں کے جھنڈ ہوں، اور اپنے پڑھنے والوں پہ سایہ کریں گی اور اللہ سے ان کی مغفرت کے لیے جھگڑا کریں گی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، تو اس میں کوئی بھی شک و شبہ والی گنجائش نہیں ہے، اور اس کی ان صورتوں کی فضیلت جو ہے وہ اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو زہراوین کہا ہے، یعنی دو الزہراوین یعنی دو چمکنے والی صورتیں۔ اس کو شمس قمر سے بھی تشبیہ دی ہے، یعنی سورہ بقرہ کو شمس سے اور سورہ آل عمران کو قمر سے یعنی چاند سے تشبیہ دی ہے۔ تو دونوں میں اور اس کے علاوہ بھی کافی ساری باتیں ہیں جو کہ کامن ہیں، مضامین بھی موضوعات بھی بہت ملتے جلتے ہیں۔ دونوں صورتوں کا آغاز الف لام میم سے ہوتا ہے، بقرہ کا بھی آل عمران کا بھی۔ سورہ بقرہ میں ہم نے جیسے ہی اسٹارٹ کیا تھا تو آپ کو پتہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب کا ہی ذکر تھا، اور یہاں پر بھی پہلی آیت کے بعد دوسری آیت کے بعد جو ہے وہ کتاب کا ہی ذکر ہے، یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کے بعد نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ تو یہاں پر بھی قرآن کی یا کتاب کے ذکر کے ساتھ ہی یہ صورت بھی شروع ہو رہی ہے۔ ہاں یہاں پر ایک فرق یہ ہے کہ ساتھ ہی ساتھ تورات اور انجیل کا بھی ذکر ہے، کیونکہ سورہ آل عمران میں ہمیں جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہمیں 3 گروہوں کا ذکر ملتا ہے، ہم نے شروع کیا تھا تو اس میں مومنین کا اور کافروں کا اور اس کے بعد پھر منافقین کا، یہ 3 گروہ تھے جن کا سب سے پہلے ذکر کیا گیا۔ تو سورہ آل عمران میں ہمیں 2 گروہوں کا ذکر ملے گا، اور وہ 2 گروہ کون سے ہیں؟ ایک ہیں اہل ایمان، اور ایک وہ ہیں جو کہ صاحب کتاب تو ہیں لیکن انہوں نے اپنے جو اللہ کی کتاب کے موضوع تھے، جو مضامین تھے اور جو احکامات تھے ان میں رد و بدل اور تحریف کر کے ان کو اپنی مرضی کے مطابق ان کو موڑ توڑ کے اپنے حق میں کر دیا۔ تو یہ جو صورت ہے سورہ آل عمران کا اس میں ذکر کیونکہ ہے، اور عمران جو تھے وہ کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا، ان کا نام تھا عمران، اور ان کے نام سے آل عمران جو ان کی نسل چلی آگے وہ آل عمران کہلاتی ہے۔ تو اس صورت کا نام آل عمران اسی وجہ سے پڑا ہے۔ ایک اور بھی بہت اچھی بات ہے جو میں نے جب پڑھی تو مجھے دل چاہا کہ آپ سے ضرور شیئر کروں، کہ سورہ بقرہ میں 20,000 حرف ہیں، اور آل عمران میں 15,636 حرف ہیں۔ حرف کا مطلب سمجھتے ہیں نا، الف ایک حرف ہے، لام دوسرا اور میم تیسرا۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ جن لوگوں نے ماشاءاللہ سے سورہ بقرہ کمپلیٹ کی ہے ابھی ہمارے ساتھ، تو سمجھیے آپ نے
ان 20,000 حروف کو کئی دفعہ پڑھا ہے سبق یاد کرنے کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک حرف کو پڑھنے پہ 10 نیکیاں ہیں۔ تو آپ سوچیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا آپ لوگوں کا، یعنی ایک تو آپ قرآن کو پڑھ رہے ہیں، سیکھ بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، عمل کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے ثواب میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اب آل عمران کو پڑھیں گے تو ان کی آیات کو بھی آپ یہ سوچ کے پڑھیے کہ جلد بازی نہ کریے۔ میری سب سے یہ ریکویسٹ ہے، جو نئے ہیں ان سے بھی، جو پرانے ہیں ان لوگوں سے بھی، کہ اب آپ لوگ پرانے جو ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے ہو گئے ہیں، رواں ہو گئے ہیں، اور ان کے لیے ترجمہ آسان ہو گیا ہے، لیکن آپ لوگ بھی جلد بازی نہ کریں۔ 2-3 دن کا ٹائم کم از کم ضرور دیجیے۔ ان 2-3 دن میں کئی دفعہ ان آیات کو پڑھیے، یہ سوچ کے پڑھیے کہ ایک حرف پہ آپ کو 10 نیکیاں بھی مل رہی ہیں، اور جو وقت آپ اس میں لگا رہے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے پاس مقبول وقت ہوگا، وہ آپ کے ان وقتوں میں سے شامل ہوگا جو اللہ پاک کے پاس آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے خرچ کیا، حالانکہ اس میں فائدہ آپ ہی کا ہے۔ تو دونوں طرح سے آپ کو دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ تو ان آیات کو غور سے، دل سے، شوق سے، محبت سے انجوائے کر کے، سمجھ کے پڑھنے کی، یاد کرنے کی کوشش کریے۔ صرف سبق کی طرح یاد کر کے سنانے کی کوشش نہ کریے، بلکہ ان آیات کو ایک لفظ کو سمجھیے، ایک حرف کا مطلب، ایک لفظ کا مطلب، بعض دفعہ ایک حرف سے مطلب بدل رہا ہے، ان چیزوں کو سمجھیے، نوٹ کریے اپنی کاپی میں، ضرور ایک کاپی بنائیے جس میں کہ یہ ساری اہم جتنی بھی باتیں آپ کو اس سے ریلیٹڈ لگتی ہیں ان کو نوٹ کریں، ان الفاظ کو نوٹ کریں جو آپ کو مشکل لگتے ہیں۔ تو یہ سب انشاءاللہ تعالی اس سفر میں آپ کے لیے بہت کام آئے گی۔ یہ ذات راہ ہے آپ کا، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے۔ اب تھوڑا سا ہم ذکر کرتے ہیں اس کے مضمون کا۔ دیکھیں یہ دونوں صورتیں جو ہیں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، دونوں کا خاتمہ جو ہے، اختتام جو ہے وہ دعا کے اوپر ہے، دعا پہ ختم ہوا ہے۔ سورہ بقرہ میں تو آپ نے آخر کی دعا پڑھ لی، انشاءاللہ تعالیٰ سورہ آل عمران بھی جب آپ اینڈ تک پہنچیں گے تو آپ اس میں بھی دیکھیں گے کہ دعا پہ ختم ہو رہا ہے۔ اور جس طرح کہ میں نے سورہ فاتحہ کو پڑھاتے ہوئے اور جب ختم کیا دعا، سورہ فاتحہ تو خود ہی ایک دعا ہے نا مکمل، تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس دعا کا جواب سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے شروع میں ہی آیات میں دینا شروع کر دیا، جو ہم نے اللہ سے سیدھا راستہ اور اس کی ہدایت مانگی تھی، ان لوگوں کا راستہ جن پہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، اور ان لوگوں کے راستے سے بچنے کی دعا مانگی تھی جن پہ اللہ غضبناک ہوا یا جو گمراہ ہو گئے، تو اللہ پاک نے ہمیں وہ راستہ سورہ بقرہ میں دکھایا۔ اسی طرح سورہ بقرہ جب ختم ہوئی ہے تو اس کے اینڈ میں ہم نے اللہ سے دعا کی، اور اللہ سے ہم نے دعا مانگی کہ فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہمیں کافر قوم پر فتح و نصرت عطا فرما۔ تو پھر آپ سورہ آل عمران میں کس طرح سے ان پہ فتح حاصل ہوگی اور کیا وہ اسباب ہوں گے، اور کس طرح ایک مسلمان قوم اور ایک انفرادی طور پہ بھی ایک مسلمان دوسرے کافروں سے کے درمیان رہتے ہوئے کس طرح اللہ کی مدد اور فتح اور نصرت اور تائید اس کو حاصل ہو سکتی ہے، یہ سارا آپ کو سورہ آل عمران کو پڑھتے وقت آپ کو پتہ چلے گا۔ موضوع کے حساب سے اس کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا جو حصہ ہے وہ پہلی آیت سے لے کر چوتھے رکوع کی ابتدائی 2 آیتوں تک ہے، اور وہ جنگ بدر کے بعد کے قریبی زمانے میں نازل ہوئے ہیں۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ چھٹے رکوع پر ختم ہوتا ہے۔ یہ سن 9 ہجری میں نجران کا وفد جو تھا اس کی آمد کے موقع پر نازل ہوا تھا۔ نجران سے جو وفد آیا تھا وہ ایک عیسائی وفد تھا، انشاءاللہ جب ہم وہاں تک پہنچیں گے تو ہم اس کا بھی ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کی ڈیٹیل کیا تھی۔ تیسرا حصہ 7ویں رکوع سے لے کے 12ویں رکوع تک ہے، اور وہ بھی پہلے ہی مضمون کو کنٹینیو کر رہا ہے، اور چوتھا رکوع جو حصہ ہے وہ 13ویں رکوع سے آخری سورت کے ختم ہونے تک کا چلے گا، اور اس میں جنگ احد کے بعد نازل ہوا ہے۔ اور پھر اس میں بہت ساری باتیں ہیں کہ کس طرح سے اللہ پاک نے بتایا ہے کہ اہل ایمان جو ہیں، جو بھی دین پر
حق پر ایمان لانے والے لوگ ہیں ان کو آزمائشوں سے، مصائب اور مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، اور کس طرح سے وہ ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے کامیاب ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ میں جس طرح سے ہم نے پڑھا تھا مختلف معاشرتی مسائل، معاشرتی معاملات، وہاں پر بہت زیادہ تفصیل اس کی تھی، اتنی ہمیں یہاں نہیں ملے گی، لیکن یہاں پر بھی ہمیں جگہ جگہ مختلف موقعوں پر ایسے ہمیں ہماری زندگی کی رہنمائی کے لیے بہت سارے معاملات اور باتوں میں ہماری رہنمائی ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک اس کو ہمارے لیے آسان فرمائے، اس کا پڑھنا، اس کو یاد کرنا، اس کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بھی اور میرے لیے بھی آسان راستے بنائے دین پہ چلنے کے، ہمیں مشکلات اور آزمائشوں سے اپنی پناہ میں رکھے، اور اگر اللہ کی طرف سے کبھی کوئی آزمائش یا پریشانی آئے تو اللہ پاک ہمیں استقامت دے، دین پہ ہمیں قائم رکھے، ہمارا رویہ اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنے والے لوگوں جیسا ہونا چاہیے، ہر تکلیف، مشکل اور پریشانی پہ صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ دلوں کو حوصلہ اور صبر بھی وہی دینے والا ہے، اور دلوں کو استقامت بھی وہی دینے والا ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر، اللہ کی توفیق کے بغیر ہم کوئی نیکی کا کام بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہماری نیکیاں جو بھی ہیں نا، وہ اللہ کی رحمت اور اس کی عطا ہیں، تو ہمیں ان پہ کبھی بھی اپنے کو اس پہ تکبر اور اس کو اپنے کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ کے نیکی کرنے میں بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ جتنی وہ ہمیں توفیق دیتا ہے، جتنا وہ ہمارے لیے آسانی کرتا ہے، ہم اتنی ہی نیکی کرتے ہیں، تو اور پھر اس کے بعد وہ ہمیں اس نیکی کا بہترین اجر بھی دیتا ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ تو چلیں پھر اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ نیکسٹ جو آڈیو ہے اس میں آپ لفظی ترجمہ آپ سناؤں گی اور آپ اس کو یاد کریں گے اور پھر مجھے سنائیں گے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔